سے کافی سے اچھی بھی کر رہے ہوں گے اور یقیناً اچھی جی جی سر کلیئر. ان لیڈرز کے نے میٹرک فارچون کو جوائن بھی کر لیا ہے. جوائن کرنے کے بعد سمجھ بھی لی ہے اور سمجھنے کے بعد یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ بھئی سوشل میڈیا پہ ورک کیسے کرنا ہے, لیڈ کیسے آنی ہے, اور اس کے بعد ایک لاسٹ والا کویسچن ہے کہ بھی ان کو گائیڈ کیسے کرنا ہے. یہ اسپیشلی ان کے لیے ہے, ٹھیک ہے. باقی اگر یہاں پہ ممبرز ہیں تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے, ان کو آئیڈیا مل جائے گا کہ بھئی کسی بھی ایک نیو پرسن کو ہم کس طریقے سے گائیڈ کریں یا اس کے ساتھ ہم کس طریقے سے ایک ٹرسٹ بلڈ کریں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جب ہم میٹرک فارچون کو جوائن کر لیتے ہیں تو جوائن کرنے کے بعد ایک موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم لرننگ کریں کہ بھی بیسیکلی ہمارا پلیٹ فارم ہے کیا, ٹھیک ہے, کس طریقے سے ورک کر رہا ہے, کیا کیا کوالٹیز ہیں اور ہمیں اس کو کیوں جوائن کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. جب ہم جوائن کر لیتے ہیں, جوائن کرنے کے بعد کمپلیٹلی سمجھتے ہیں اور لرننگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم سوشل میڈیا پہ ورک کرتے ہیں ایک پراپر وے میں, ٹھیک ہے. آج میں یہ بھی ہنٹ دے کے جاؤں گا کہ جو اس طریقے سے کام کرے گا یقیناً وہ اس وقت کے جو بھی ٹاپ لیڈرز ہیں سب کو کراس کر جائے گا, ٹھیک ہے. کسی بھی ایک بڑے لیڈر کو کراس کرنا ابھی میٹرک فارچون میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ کام کرنا چاہیے, اگر ہم اس طریقے سے محنت کے ساتھ کام کریں تو یقیناً پیج ہے کہ آپ ہر لیڈر کو کراس کر سکتے ہیں, چاہے آپ نیو ممبر ہیں, چاہے آپ نیو ممبر ہیں. کیا آواز نہیں آ رہی؟ جی آئے گا, چیٹ میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بات ہو رہی تھی کہ بھائی کسی نے میٹرک فارچون کر لیا اور اس کو کمپلیٹلی سمجھ ایک پراپر سوشل میڈیا پہ ورک کریں تو یقیناً آپ بہت نیٹ ورک بن سکتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ ورک کریں, ٹھیک ہے. کس طریقے سے ورک کرنا ہے پہلے میں آپ کو ایک ہنٹ دے دوں کہ غور کیجئے گا. اگر آپ کے پاس کوئی ڈائری وغیرہ ہے تو آپ ان کو نوٹ آؤٹ بھی کر لیں کہ نمبر 1 پہ آپ کے 2 اکاؤنٹس ہونے چاہیے فیس بک کے اوپر, ٹھیک ہے. اگر ہم ایک اچھی لرننگ کرنا چاہتے ہیں 2 اکاؤنٹ فیس بک کے اوپر ہوں, ٹھیک ہے, 2 اکاؤنٹ ٹک ٹاک کے اوپر ہوں, 4 اور 2 اکاؤنٹ سنیپ چیٹ اگر کوئی یوزر ہے تو اس پہ بھی بنا سکتے ہیں, اور 2 اکاؤنٹ انسٹاگرام پہ ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے 3 پلیٹ فارم پہ 2 اکاؤنٹ بنے تو 6 اکاؤنٹ بن سکتے ہیں, اور ہم ایک پوسٹ کریں. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ایک پوسٹ ہم ایک فیس بک اکاؤنٹ پہ کرتے ہیں, اسی کو ہم نے کاپی پیسٹ کرنا ہے دوسرے فیس بک اکاؤنٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے ٹھیک ہے اس کو ہم نے تھوڑی سی ری ایڈٹ کرنی ہے, اور ری ایڈٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پہ سٹوری لگیں, ٹھیک ہے. اسی کو ہم فیس بک کے دوسرے اکاؤنٹ پہ سٹوری لگیں, فیس بک کے ایک اکاؤنٹ پہ جو ہے نا شیئر کریں ایز اے ریل. پھر اسی ویڈیو کا کیپشن وغیرہ سب کچھ ہم نے اسی کو فیس بک کے دوسرے اکاؤنٹ پہ کر لینا ہے. کوئی ریسٹرکشن نہیں آئے گی, آئی ڈی بین نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ایک منٹ ایشو ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ایک ہی چیز کو کاپی پیسٹ کریں گے دوسرے اکاؤنٹ, پھر اسی ریلز کو آپ نے پبلش کرنی ہے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ, پھر اسی کو آپ انسٹاگرام اکاؤنٹ میں کریں گے تو کوئی ریسٹرکشن نہیں آئے گی, آپ کی ویڈیو جو ہے وائرل بھی. اس کے علاوہ
کام کرنے میں کو تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا، 25 منٹ 20 منٹ، اور ایٹ دی اینڈ جب آپ کی تھوڑی سی ایکسپیرینس ہو جائے گا تو تقریباً آپ 10 منٹ میں یہ سارا کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ سننے میں بڑا مشکل لگ رہا ہوگا، ہم ایک اکاؤنٹ پہ کریں پھر دوسرے پہ کریں پھر ہم ٹک ٹاک پہ جائیں، یہ حد 12 سے 15 منٹ کا کام ہے اور یہ ایزیلی کام ہو جاتا ہے اور اس کام سے اچھی خاصی لیڈ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے پاس پرسن آ گیا ہے تو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کو گائیڈ کس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے ساتھ ایک ٹرسٹ کس طریقے سے بلڈ کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ اگر وہ پرسن بالکل نیو ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بالکل نئے آئے ہیں، تو آپ نے اس کو جو ہے نا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فائدے بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فائدے کیا ہیں وہ یقیناً آپ کو پتا ہوں گے، آپ جوائن ممبر ہیں، کہ ان کو آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فائدے بتائیں بھی یہ فائدے ہیں جو کہ کسی اور پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، تو آپ ایزیلی اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فائدے ہیں نا آپ نے ان کو بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر وہ پرسن کسی ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارم پہ آلریڈی ورک کر رہے ہیں تو آپ نے پھر اپنے پلیٹ فارم کی کوالٹیز کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پلیٹ فارم کی خصوصیات کو بتانا ہے کہ بھی ہمارے پلیٹ فارم میں یہ خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پرسن ہے کسی سینٹرلائز پلیٹ فارم سے تو آپ نے پھر سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارم کا کمپیریزن کرنا ہے۔ صرف 3 کنڈیشنز ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے ان کو بالکل نیو ہے تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فائدے بتائیں۔ نمبر 2 اگر وہ کسی سینٹرلائز تو آپ کو فارم کے، اور 3 پہ وہ یقیناً آپ نیٹورک فارچون پہ ورک کرتے ہیں۔ میں ایکسپلین تو نہیں کر سکتا، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، آنسر کویسچن بھی کرنے اور اس کے علاوہ آج ہمارے لیڈر آئے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ باتیں شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ کسی ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارم پہ ورک کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو میٹک فارچون کی خصوصیات کا پتہ ہوں گی کہ بھی فارچون کو ہم نے کیوں جوائن کیا ہے۔ جیسا کہ میں تھوڑا سا ہنٹ دوں کہ یہ لو کاسٹ ہے، لیس دین $2 سے ہم اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ورکنگ بھی ہے اور یہ واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ ایک ٹیم بلڈ کر کے اچھے لیول پہ جاتے ہیں تو آپ کو ڈیویڈنڈ انکم ڈیلی کی بہت اچھی آ سکتی ہے، جیسا کہ مجھے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیسک ریزن ہے جس کی وجہ فارچون جوائن کرنا چاہیے، اور آنے والے پرسن کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ یہ پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ پلیٹ فارم جوائن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 کنڈیشنز تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر وہ جوائن ہو جائے تو موسٹ ویلکم، اگر وہ جوائن نہ ہو تو آپ نے پھر اسے میسج نہیں کرنا سر آپ جوائن ہو جائیں، میم آپ جوائن ہو جائیں، آپ میرے ایک ٹیم ممبر بن جائیں گے پھر ہم مل کے کام، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ ہم نے ان کو گائیڈ کس طریقے سے کرنا ہے، ہم نے ویڈیو بھیجنی ہے یا یہ ساری چیزیں ہم ٹیکسٹ میسج میں ان کو گائیڈ یا یہ ساری چیزیں ہم ان کو وائس میں گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کس طریقے سے گائیڈ کریں گے، تو فرسٹ پریورٹی ہے کہ آپ ان کو کہ مجھے میسج پہ ہی بتا دیں کہ میں کس طریقے سے اس پلیٹ فارم پہ ارننگ کر سکتا ہوں، تو آپ جا سکتے ہیں، نہیں ہے کہ میں آپ کو میسج پہ گائیڈ کروں۔ بے شک آپ اس وقت بالکل فری بیٹھے ہوں، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ٹیکسٹ میسج پہ ان کو گائیڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اگر وہ کہے وائس پہ گائیڈ کر دے تو وائس پہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ انہیں کہیں کہ بھی آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جوائن ہونا چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ نہ صرف ہزاروں بلکہ لاکھوں کی ارننگ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں لاکھوں کی ارننگ کروں، تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ میں آپ کو وائس میں سمجھا دوں، یہ کیسے پوسیبل ہے میں آپ کو ٹیکسٹ میسج میں سمجھا دوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ انہیں کہیں سر میم آپ جس وقت بھی فری ہوں کائنڈلی آپ ہمیں بتائیے گا، میں اس وقت آپ کو کال پہ گائیڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ جب کال پہ وہ پرسن ہے تو پھر کچھ لیڈرز کہتے ہیں کہ بھی 6 منٹ میں آپ گائیڈ کریں، کچھ کہتے ہیں کہ 10 منٹ میں گائیڈ کریں، 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہ لیں، نیکسٹ پرسن جو ہے وہ بور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے، کوئی ٹائم اسپیسیفک نہیں ہوتا، کوئی 10 منٹ نہیں ہے، کوئی 15 منٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آنے والے پرسن کی نوعیت کیا ہے، میں اس کو گائیڈ کر رہا ہوں، اگر وہ کچھ انٹرسٹ لے رہا ہے
اگر وہ کچھ انٹرسٹ لے رہا ہے تو میں اس کو 15 منٹ میں بھی گائیڈ کر سکتا ہوں, میں اس کو آدھا گھنٹہ بھی گائیڈ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر اس کی ایسی نوعیت ہے, وہ کسی ایک ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھا ہے جہاں پہ شور آ رہا ہے اور وہ دلچسپی نہیں لے رہا, تو ہم اس کو 4 سے 5 منٹ میں بھی کلوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اس کو 10 منٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو ہم آنے والے پرسن کی جو نوعیت ہوگی اس کے مطابق ہم اس کو گائیڈ کریں گے, ٹھیک ہے. تو آپ فرسٹ کال پہ آدھا گھنٹہ بھی جا سکتے ہیں, آپ 10 منٹ بھی جا سکتے ہیں, آپ 8 منٹ بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور گائیڈ کس طریقے سے کرنا ہے, جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 کنڈیشن ہے اور ان 3 کنڈیشنز کو اپلائی کر کے آپ گائیڈ کریں, ٹھیک ہے. اگر وہ گائیڈ ہو جاتا ہے موسٹ ویلکم, اگر وہ گائیڈ نہیں ہوتا تو پھر اس کے نا ہم 3 سٹیپ کر چاہیے. نمبر 1 پہ ہم نے ان کو فارم تو سینڈ کرنا ہے جس میں ہم ان کا نیم پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم ان کی ایج پوچھتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم پوچھتے ہیں. اب لیڈرز کہہ رہے ہیں تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہوگا. تو ماشاءاللہ آج ہاؤس فل ہو گیا ہے 100% کا. تو ہم کوشش میں ہیں انشاءاللہ کل چاہے بے شک 100 بھی آ جائے 200 بھی آ جائیں تو نو ایشو, کل سے انشاءاللہ ہمارے پاس گنجائش ہو, ٹھیک. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ بھئی اگر وہ جوائن ہو جائے تو موسٹ ویلکم, اگر نہیں ہوتا تو اس پہ 3 کنڈیشنز اپلائی ہونی چاہیے. جیسا کہ ہم ان کا نیم پوچھتے ہیں, ہم ان کی ایج پوچھتے ہیں. تو پھر کچھ لیڈرز کہتے ہیں آنے والے پرسن سے ہم یہ چیزیں پوچھ رہے ہیں, وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. تو بھی ہمارے لیے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر مریض سے علامات پوچھتا ہے نا کہ بھی آپ کو کیا ہے, پھر اس کے لحاظ سے ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے, اس کے لحاظ سے ڈاکٹر اس کو میڈیسن دیتا ہے تاکہ وہ میرے پاس کوئی پرسن جو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب میرے پاس کوئی پرسن آ رہا ہے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بھی اس کی ایج کیا ہے. اس لیے پوچھوں گا کہ اس کی ایج کے مطابق میں اس کو گائیڈ کروں گا. میں اس سے پوچھوں گا کہ اینی ایکسپیرینس ان آن لائن فیلڈ, تو میں پھر اس کو اس کی آن لائن فیلڈ کے مطابق ان کو گائیڈ کروں گا, ٹھیک ہے, جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس لیے یہ چیزیں پوچھنا بہت ضروری ہیں تاکہ ہم اس بندے کی نوعیت کو دیکھیں, وہ کس طرح کی نوعیت کے ہے, ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے, ان کی ایجوکیشن کتنا ہے, پھر ہم اس کو اس کے لیول پہ آ کر سمجھائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزیں پوچھنا بہت ضروری ہیں. اس کے بعد اگر وہ جوائن نہیں ہوتا تو 3 سٹیپ ہمیں فالو کرنے چاہیے. نمبر 1 پہ ہم نے ان کا نمبر سیو کروا لیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی ہمارا نمبر سیو کر لیا. تو ہم ان کو فرسٹ آف آل واٹس ایپ کمیونٹی میں ایڈ کر دیں گے. اب واٹس ایپ کمیونٹی کیا ہوتی ہے یقیناً سب کو پتہ ہی ہوگا, اگر پتہ نہیں ہے تو میں ابھی آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں. 1 منٹ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. جی یقیناً اسکرین شیئر ہوگی ہے. تو ہم آتے ہیں یہاں پہ, یہ دیکھیں یہ سمپل واٹس ایپ پہ لیفٹ سائڈ پہ یہاں پر کلک کر, ٹھیک ہے, نیو ٹی کا آپشن ہے, اس پہ ہم کلک کرتے ہیں. سٹارٹڈ بات یہاں پہ ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب آن لائن ورک یا میٹرک فارچون ہم کوئی بھی دے سکتے ہیں, جیسا کہ آن لائن ورک آ گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کچھ ڈسکرپشن لکھنا ہے کہ بھئی ہمارا گروپ کس چیز کے ریلیٹڈ ہے. یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کچھ بھی, میں نے کاپی کیا ہوا ہے, میں نے یہ پیسٹ کر دیا ہے, میں ڈالرز کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد میں آگے نیکسٹ کلک کروں گا تو ہمارا جو ہے نا ایک واٹس ایپ کمیونٹی کریٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب ٹائم کم ہے, یقیناً آپ بنا ہی سکتے ہیں. 1 منٹ, ٹھیک ہے, ٹائم بہت کم ہے. تو میں آپ کو یہ میں نے بتا دیا کہ آپ نے واٹس ایپ کمیونٹی بنانا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے براڈ کاسٹ لسٹ بنانی ہے. اب براڈ کاسٹ لسٹ کیا ہوتی ہے؟ براڈ کاسٹ لسٹ ہوتی ہے کہ بھئی انہوں نے آپ کا نمبر سیو کر لیا, آپ نے ان کا نمبر سیو کر لیا. نمبر 1 پہ وہ آپ کا سٹیٹس دیکھیں گے. نمبر 2 پہ وہ آپ کی واٹس ایپ کمیونٹی میں آپ ان کو ایڈ کر دیں گے, وہاں پہ کچھ ویڈیوز دیکھیں گے. نمبر 3 پہ آپ نے براڈ کاسٹ لسٹ میں ان کو ایڈ کرنا ہے. آپ ورڈ یاد کر لیں, براڈ کاسٹ لسٹ, ٹھیک ہے. آپ میٹنگ کے اینڈ کے بعد اپنے کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کو وہاں پہ ایڈ کر دینا ہے. آپ دیکھیں ایک پرسن میرے پاس آیا ہے, وہ ڈیلی بیسس پر میرے سٹیٹس دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ وہ ڈیلی بیسس پر جو ہے نا واٹس ایپ کمیونٹی میں کچھ میٹیریل دیکھ رہا ہے, کچھ ویڈیوز دیکھ رہا ہے, وہ ڈیلی بیسس پر براڈ کاسٹ لسٹ میں جانے والے میسج کو دیکھ رہا ہے. تو یقیناً وہ ایک دن جوائن ہو جائے گا. اگر میں نے ایک دن
لگایا ہو کہ آن لائن ورکنگ سے ریلیٹڈ، پھر اس کے بعد میں نے ایک سیٹ اسٹیٹس لگا دیا، مجھے وہ چھوڑ گیا، اور اس طریقے سے آج آج کی محبت اس میں، یار یہ بندہ تو خود سیریس نہیں ہے، کہ یہ تو خود محبت میں مبتلا ہے، تو اس سے مجھے جو تو یہ تو خود سیریس نہیں ہے، اس پہ آپ نے بالکل سیریس رہنا ہے، اتھینٹک رہنا ہے، تاکہ آنے والے پرسن کو یہ فیل نہ ہو، کہ یہ فیل ہو کہ بھی یہ بزنس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ جوائن ہوگا۔ آپ کے سٹیٹس ہمیشہ بزنس سے ریلیٹڈ ہی ہوں۔ تو اب ہمارا ٹائم تقریباً پورا ہونے والا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ سٹیٹس جو ہمارے ہونے چاہیے وہ ہمارے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے، آن لائن ورک سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے، تاکہ آنے والے پرسن کو یہ فیل ہو کہ بھئی واقعی یہ پرسن آن لائن ورک کرتے ہیں، یہ اپنی سیریس ہے، تو مجھے اس کے ساتھ جوائن کر لینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے پرسن یقیناً آپ آنے والا پرسن جو نمبر سیو کروا کے گیا ہے تو یقیناً آپ کے ساتھ جوائن ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا سر خاور صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت بہت اچھی ورکنگ بھی کر رہے ہیں۔ سر اویلیبل ہیں؟ سر ہینڈ ریز کیجئے۔ سر خاور اویلیبل ہیں؟ جی میرے خیال میں سر اویلیبل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سر خاور صاحب بھی بہت اچھی محنت بھی کر رہے ہیں، بہت اچھی ارننگ بھی کر رہے ہیں، اور ٹیم کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جس کو بھی جوائن کرواتے ہیں نا تو آپ ان کو لازمی طور پر گائیڈ کریں، ٹھیک ہے۔ یقیناً ہم اگر ٹیم کو گائیڈ کریں گے تو ہم بھی اچھے طریقے سے ارننگ کر پائیں گے۔ جب ہماری ٹیم کی کامیابی ہوگی، جب ہماری ٹیم ارننگ کرے گی تو ہمیں بھی ارننگ آئے گی۔ کائنڈلی اب جس کا بھی کوئی کویسچن ہے تو وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے کویسچن کا آنسر دیا جائے گا۔ جی محمد اسماعیل سر انمیوٹ کیجئے سر۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر۔ اچھا سر، میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر ہم لیول 8 سے جو شروع کرتے ہیں، ویسے میں لیول 5 تک پہنچ گیا ہوں، اگر جی جی لیول 8 پہ کام شروع کرتے ہیں تو اس کی ہماری جو ہے نا نان ورکنگ پہ کتنے جو ہے نا ڈالر آئیں گے ہمارے؟ سر یہ دیکھیں جو نان ورکنگ ہوتی ہے نا، اس میں لیول اپ گریڈیشن پہ ہوتی ہے، کہ مثال کے طور پر آپ نے لیول 8 اپ گریڈ کیا ہوا ہے، تو کسی اور کے ساتھ پوری دنیا میں کوئی بھی لیول 8 اپ گریڈ کرتا ہے تو 80% تو اس کو جائے گی نا جس کے ساتھ وہ لیول اپ گریڈ کرے گا، 20% جو ہے نا لیول 8 کے جتنا بھی پرسن ہوں گے ان میں ڈیوائڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب جتنا بڑا لیول ہوتا ہے ہمیں اتنا زیادہ نان ورکنگ آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اب میں اگر اپنی بات کروں تو الحمدللہ بیسس پر 7 8 9 میٹک مجھے آ جاتے ہیں ڈیویڈنڈ سے، لیکن اس کے بدلے میں نے لیول بھی بڑے بڑے کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہوگا۔ اچھا ہمارا ایک سوال، میرا ٹھیک ہے آخری سوال یہ ہے کہ یہ ہم جی جی اگر کوئی بندے پوچھتے ہیں ہم سے کہ یار یہ وہ سود والا کام تو نہیں ہے کہ آپ ڈالر خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، پیسے کے اوپر آپ کو پیسے آ رہے ہیں، اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے۔ سر یہ ایک بہت ہی ڈیٹیل والا کویسچن ہے، اور اس کے اوپر ہم نے زوم میٹنگ بھی رکھنی ہے آلریڈی۔ تو اس میں نا دیکھیں سود کس طریقے سے ہے، آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ آپ کچھ کہتے ہیں کہ جی حرام ہے، کرپٹو کرنسی کو ہی حرام کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حرام کس طریقے سے ہے؟ اگر وہ ایک دلیل دے گے نا تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ان کو بتائیں گے کہ بھی آپ اس طریقے سے حرام کہہ رہے ہیں، ہم اس طریقے سے کہتے ہیں حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ سوار ہم ہفتے کو اس ٹاپک میں میٹنگ رکھ لیں گے انشاءاللہ، تو ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی، ہمارے سینئر بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، اور ایک ایک کویسچن انشاءاللہ کلیئر کریں گے ہفتے والے دن، امید ہے کہ ہوگی میٹنگ، ٹھیک ہے سر۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ، تھینک یو سر۔ جی سر خاور صاحب سر اویلیبل ہیں تو انمیوٹ کیجئے سر۔ سر انمیوٹ کیجئے۔ سر خاور خان اویلیبل ہیں تو انمیوٹ کیجئے۔ مجھے لگتے نہیں ہے۔ سرنا 786 انمیوٹ کیجئے۔ سنا 786 آئی ڈی پہ لکھا ہوا ہے، کائنڈلی انمیوٹ کیجئے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام میم۔ جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک الحمدللہ۔
मैम आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके 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 ओके, फिर हैंड रेज किया हुआ था ना आपने? जी मैम मरीम अवेलेबल है, अनम्यूट कीजिए। अवेलेबल नहीं है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर पूछिए। जी मैम आपने हैंड रेज किया हुआ था, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, मैंने जब एंट्री की थी तो उस वक्त वो मेरी आदत है कि मैं रेज कर देती हूँ। ओके 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 मैम। जी मैं मेहरी लिखा हुआ आईटी पे, अनम्यूट कीजिए। मैम मेहरीन राशिद नहीं है, आई थिंक अवेलेबल नहीं है। सर इरफान जी। वालेकुम सर। सर इरफान खान जी वालेकुम सलाम सर सर। मेरा क्वेश्चन तो मीटिंग की थी तो थोड़ा सा एक्टिविटी हो गई थी, बाहर था, एक बैड एक्टिविटी हो गई थी। वैसे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, अच्छा समझाया आपने माशाल्लाह, थैंक यू सर, ओके बहुत ओके शुक्रिया। सर, ओके जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी मैम अनम्यूट कीजिए, मैम मेरीन। ठीक है जी मैम अनम्यूट कीजिए। अच्छा जो भी हैंड रेज करते हैं ना वो एक्टिव होके बैठा करें, ताकि फौरन मैं कमांड दूं और फौरन से वो अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम कोई न्यू मेंबर आता है तो हम उसे जब ये चीज़ बताते हैं कि आपने टीम बनानी है तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि टीम नहीं बनती, लोग ज्वाइन नहीं होते, ये वो टीसी। तो इसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल दे दें, मतलब हमने कैसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं कि जिससे वो ज्वाइन हो जाए, मतलब उन्हें टीम का डर ना हो कि मतलब हमें टीम बनानी पड़ेगी ये वो। ये देखें मैम, ये देखें ना टीम, आप कोई भी ऐसे बिजनेस के लिहाज से अगर हम देखें ना, कोई भी ऐसा काम नहीं जो कि बगैर टीम के होता हो। ठीक है, हर काम में टीम मस्ट है। ठीक है, कोई भी काम है ना उसमें टीम बनानी पड़ती है। तो टीम बनाना कोई मुश्किल तो नहीं होता। आप उनको गाइड करें कि भाई एक न्यूली लॉन्च प्लेटफॉर्म है, लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, और इसमें हम मैटिक कॉइन की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें वर्किंग भी है और थोड़ी बहुत नॉन वर्किंग भी है। तो इस लिहाज से अगर आप उनको गाइड करेंगे ना तो वो ज्वाइन हो जाएंगे। और उनको आप एग्जाम्पल से बताएं कि टीम वर्क में ही हमेशा कामयाबी होती है, और टीम वर्क में ही हमेशा जो है ना वो ज्यादा अच्छी बना कर सकते हैं। और है टीम के कोई होता ही नहीं है। इजाज अहमद सर अनम्यूट कीजिए। बाकी माशाल्लाह, और काफी लीडर्स के आज क्वेश्चन है, टाइम की कमी की वजह से ना हम उनको पूरा नहीं कर पाए। लर्निंग होती है, हम जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में पूछते हैं हम उतना ज्यादा ही सीखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल की मीटिंग में। और कल की मीटिंग के लिए और इसके अलावा जो इंटरेस्टेड मैट्रिक फॉर्चून को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी आप लाजमी तौर पर लेकर आइएगा। इंशाल्लाह वो मीटिंग के बाद ज्वाइन होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। हम मिलते हैं कल के सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।